اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ میری آپ سے بات ہوتی رہتی ہے آداب زندگی کے اوپر۔ آج میں سفر میں ہوں، میں نے سوچا چلو تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں۔ آداب زندگی جو کچھ میری نظر سے گزرتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی میرے ہاتھ کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اور یہ ایک ترجمان القرآن ہے علامہ مودودی صاحب کا۔ یہ جنوری 2020 کا جو ماہنامہ ہے وہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، تو ان دونوں سے چاند ایک روایات ہیں، 3 یا 4 میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ انتہائی قیمتی ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ سب سے پہلی جو روایت ہے یہ مجمع الزوائد کی ہے، 8ویں جلد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں، یعنی کسی کام کی تکمیل کی فکر اور تدبیر خاموشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس بات کو آپ سمجھیں، کسی کام کی تدبیر خاموشی سے کرنی چاہیے۔ کس طرح کہ دیکھیں بعض لوگ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی شاید سے وہ کہتے ہیں میں فیکٹری لگاتا ہوں، میں مسجد بناتا ہوں، میں مدرسہ بناتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ تو اب اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی کام ہوا نہیں ہے، کام اس نے شروع نہیں کیا اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں یہ کام کروں گا، مستقبل کے اندر یہ ہوگا۔ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو آپ کے دشمن ہیں وہ چوکس ہو جاتے ہیں، وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ بدبخت لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو بری نظر سے دیکھتے ہیں، پھر انسان کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ نظر حق ہے، اور کس طرح کہ یہ بات بھی یاد رکھیں، تقریباً درجنوں روایات کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ نظر اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین کا خلاصہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اس طرح بھی ممکن ہے کہ کسی بندے کو اتنی زیادہ نظر لگ جائے کسی کی کہ وہ بندہ قبر کے اندر ہی چلا جائے۔ ایک جانور ہے کھڑا ہے، کوئی شخص نے اس نے بری نظر سے دیکھا ہے، نظر لگ گئی ہے، تو اب وہ کیا ہے، بس ہنڈیا تک پہنچ کے ہے وہ۔ تو اپنے جو معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلی میری بات یہ یاد رکھیں کہ ان معاملات کو خاموشی کے ساتھ سر انجام دیں۔ جو بھی کرنے بس اللہ آپ کے درمیان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ رضا کی نیت کرے اور خاموشی سے۔ جس وقت بندہ دیکھے کام کرتا ہے نا، آپ فیکٹری بناتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی گیسٹ ہاؤس بناتے ہیں، کوئی بہت بڑا کارخانہ لگا، جو مرضی آپ کریں، لیکن جس وقت آپ کام کے اندر مشغول ہو جائیں گے، کام شروع ہو جائے گا، ساری دنیا کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں لفظ دہرا دیتا ہوں، ان استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان۔ مدد لو اپنے امور کے اندر، اپنی جو حاجات ہیں، جو آپ کے کام ہیں، تو ان کے اندر مدد لیں۔ کس سے؟ خاموشی سے، یعنی خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ روایت ہے مسند الشہاب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البلاء مؤکل بالمنطق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آفت اور بلا جو ہوتی ہے یہ بولنے والے کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر 99.9% انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کتنے اچھے بہترین تعلقات ہوتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، پھر اگلے شخص کے اوپر، اس کے دل کے اوپر وہ باری گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ جو تلوار کا زخم ہوتا ہے یہ بار جاتا ہے، لیکن دل کے اوپر جو باتوں کا زخم ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو کلمہ کہتے ہیں، گفتگو کو، کہ یہ جا کے چیر دیتا ہے، پھر پوری زندگی وہ زخم نہیں بھرتا۔ تو اچھے بلے تعلقات، حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں نا کہ زبان اس کو نہ سمجھو یہ ہے کافت کا پرکالا، جو نہ رکھو گے قابو میں تو کر دے گی تے و بالا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انسان کے اوپر جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ اسی وجہ سے آتی ہیں، زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہذا آپ اس طرح کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ من صمت نجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تیسرے مقام کے اوپر تیسری روایت ہے، یہ بھی مسند شہاب کی ہے۔ الناس کاسنان المشط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے ہیں جس طرح کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں۔ یہ جو کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں اور ایک دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب یہ
کہ ایک مومن مسلمان کی، ایک صاف ستھرے انسان کی مطلوب اور مقصود جو حالت ہے، جو یعنی اللہ تعالیٰ جس معاملے کے اندر جس طرح آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام جس طرح اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کہ بالکل جس طرح کنگھی کے ایک دندانے ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہذا مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے ایک تو صاف ستھرے ہوں اور جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، باہمی اتفاق ہو، باہمی اتحاد ہو، ستھرے بھی ہوں، یعنی دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے میل بھی نہ رکھیں، بغض بھی نہ رکھیں، اور بالکل جڑے ہوئے ہوں. اب یہی جو کنگھی ہوتی ہے نا، اب دیکھیں نا، اس میں سے کچھ دانے، یہ جو دندانے ہوتے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں، مثال کے طور پر 4 ہے، 5 ہے، 10 ہیں، جتنے درمیان میں سے ٹوٹ جائیں تو یہ پوری کنگھی بیکار ہو جاتی ہے. آپ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس وقت مسلمان آپس میں ان کا اتفاق اتحاد ٹوٹ چکا ہے، تو یہ دیکھیں ہم کسی کام کے نہیں رہے. دنیا کو کوئی ادارہ مجھے ایسا بتا دیں جس کے اندر ہماری عزت ہو. کتنے ممالک ہیں دنیا کے اندر؟ 57 ممالک اسلامی جو ملک ہیں جن کی باقاعدہ وہ تنظیم بھی بنی ہوئی ہے، OIC. مجھے بتائیں OIC کوئی قرارداد پیش کرے، اس کی کوئی حیثیت ہے پوری دنیا کے سامنے؟ مجھے بتائیں کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے نا، کوئی دندانے ٹوٹ جائیں تو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ جو تعلقات ہیں نا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی دل سے نہیں بیٹھتے، اندر سے ہم ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، بے ایمان، خبیث اور جو کچھ وہ آتا ہے وہ سمجھتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آج بھی امت مسلمہ اپنا عروج چاہتی ہے کہ ہم زوال سے نکل کر تو ایک باہمی ہمیں ایک بلاک بنانا ہوگا، ہمیں اتفاق کرنا ہوگا، ایک جگہ کے اوپر بیٹھنا ہوگا. تو جب کنگھی کے دندانوں کی طرح آپ دل صاف کر کے جڑ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ کی عزت ہوگی. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نا، یہ 3 لفظ ہیں حدیث پاک کے اندر، لیکن کتنی بڑی امپائر کھڑی ہو جاتی ہے انسانی زندگی کی، اور کتنے بڑے آداب انسان کو معلوم ہوتے ہیں. پھر سن لیں، الناس کاسنان المشط، لوگ ایسے ہیں جیسے کنگھی کے دندانے کی طرح. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس طرح رہیں کہ کنگھی کے دندانوں کی طرح رہیں. السعید من وعظ بغیرہ، یہ مسلم کے اندر بھی ہے اور کتاب القدر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول کی حیثیت سے، یعنی یہ موقوف روایت ہے. موقوف روایت وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا سلسلہ سند صحابی تک پہنچ کر رک جائے، اور مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جس کا سلسلہ سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس تک پہنچے. بہرحال اس طرح کہ طبرانی نے اس کو لکھا ہے حدیث پاک کر کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کا رفع کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سعادت مند وہ شخص ہے جو دوسروں کی حالت سے نصیحت حاصل کرے. یعنی دنیا کے اندر جو ارد گرد آپ کے واقعات ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر آپ نصیحت پکڑیں کہ یہ بندہ کیوں تباہ ہوا ہے، اگر کامیاب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی پچھلی قوموں کو جو ذکر کیا ہے، جس کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، تو یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، تذکیر بآلاء اللہ. یہ امام شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا الفوز الکبیر کے اندر یہ جو تقسیم کی ہے قرآنی علوم کی. تو دیکھیں نا، اپنا جو ارد گرد یہ ہمارا معاشرہ ہوتا ہے نا، دیکھیں بنی اسرائیل کی کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حضور تبوک کے اوپر جا رہے تھے تو صحابہ حجر کی بستیوں کے قریب سے گزرے نا، تو ان کے اوپر عذاب پڑا تھا. تو حضور نے فرمایا یہاں پر استغفار کرتے ہوئے رہتے ہوئے آپ نے گزر جانا، اور خبردار کوئی پانی، کوئی ان کی چیز استعمال نہیں کرنی ہے. یہ اثرات ہوتے ہیں نا زمین کے اندر، یعنی جس بستی کے اوپر عذاب آتا ہے تو پھر وہ زمین اثرات قبول کرتی ہے. اسی طرح نیکی کے اثرات بھی قبول کرتی ہے. جہاں پر اللہ کے نیک بندے بیٹھتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے نا کہ حضور معراج والی رات جس وقت حضور جا رہے تھے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ صخرہ بیت المقدس، یعنی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تھے. تو یہ جو زمین ہے، یہ برائی کا اثر بھی قبول کرتی ہے، یہ بلائی کا اثر بھی قبول کرتی ہے. وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے جہاں پر نیک بندے نیکی کرتے ہیں، اور وہ جگہ بے برکتی ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے کہ جہاں پر گناہ ہوتے ہیں اور بے ایمان لوگ بیٹھتے ہیں اور بے ادب قسم کے شرابی کبابی لوگ بیٹھتے ہیں. آپ ابھی بھی چیک کر لیں کسی بے ایمان، جو کبھی اس طرح ہوتے ہیں نا، یہ جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بندہ جاتا ہے تو وہاں پر اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر ان کو کوئی چائے کا کپ پی لیتا ہے، کوئی اس طرح، تو اس طرح ہوتا ہے کہ پھر دل کے اندر ایک بڑی وہ عجیب قسم کی وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور کسی نیک بندے کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس بندہ جاتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آخری بات ہے، ہم بھی ابھی چلنے والے ہیں، تو آخری بات میں آپ سے یہی کرتا ہوں کہ دیکھیں دوسرے کے جو حالات ہیں، ارد گرد کے جو حالات ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سعید وہ شخص ہے، سعادت مند وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. تو ارد گرد جو معاشرے کے اندر واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، ان سے نصیحت پکڑیں. برا راستہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ اس راستے کے اوپر چل کر آپ تباہ نہ ہوں، اور اچھا راستہ ہے تو اس راستے کے اوپر چلیں کہ آپ چل کر کامیاب ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.